آر آئی انہوں نے اسپیکر صاحب نے نئے اسپیکر صاحب نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا. جب ایک چیز منظور ہو چکی ہے اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانا باقی تھا اس کا بھیجنا، اس کو بھیجنا چاہیے. 127 استعفے منظور ہو چکے تھے، اس کے بعد اس کو روکنا اور پھر صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کرنا. اب جب ہم گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ریٹن ہاتھ سے لکھ کر دینا ہے. ان 11 نے بھی لکھ کر نہیں دیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اخبار میں دیا ہے. تو 127 سب اپنے اپنے حلقوں میں واپس گئے، سب نے تقریریں کی، سب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں. تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان استعفوں کو جو دے چکے ہیں منظور کیا جائے. معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں. آج دہشت گردی جس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی خودکش ہو رہا ہے، بلوچستان میں ایک دن میں 9 دھماکے ہو رہے ہیں. آپ کے خیبر پختونخوا جس میں ہم نے فاٹا کو مرج کیا، وہاں پہ صوبائی انتخابات کرائے، وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے، ترقی کی طرف جا رہا تھا. آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے. یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے. ہم سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں 18 فارماسیوٹیکل فیکٹریاں اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں. انسولین تک بننا بند ہو گیا ہے. یہاں پہ آٹو موبائل کی بڑی کمپنی اپنا پلانٹ بند کر چکی ہے. فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہے. 15 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد میں بے روزگار ہو چکے ہیں. تیزی سے معیشت گر رہی ہے. آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام میں جا نہیں سکتے. ہمارے دور میں آٹا 5,500 کے قریب 100 کلو آٹا مل رہا تھا، اور مخصوص میڈیا اور یہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھیں اس دور میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ناکام ہے، ناکارہ ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ملک. آج مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ آج آٹا جو ہے وہ 13,000 روپے کا 100 کلو بھی نہیں مل رہا. تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں. ہمارے استعفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں. ان کو پتہ چلے، عوام میں آئیں ایک دفعہ. یہ صرف اندر بیٹھ کے اسمبلیوں میں تقریریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. آج یہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اس اسمبلی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے. یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار بولتے تھے، یہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کیا ٹولہ پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو چکا ہے. جدھر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کانپے ٹانگ جاتی ہے ان کی. پہلے یہ آپ کے سامنے کراچی کے بلدیات سے بھاگے، اسلام آباد کے بلدیات سے بھاگ گئے. پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی. 9 حلقوں میں سے 8 حلقے عمران خان صاحب جیتے، پاکستان تحریک انصاف. تو عوام کا جو گیلپ کا سروے آیا ہے 75% پاکستانی نئے انتخابات چاہتے ہیں. تو آپ کو انتخابات ہی کی طرف جانا پڑے گا. معیشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اس اسمبلی میں بیٹھ کر 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے فرد واحد لوگوں کے لیے کی ہیں. تمام میڈیا، تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مرکز پہ آئے ہیں. آج ہمارے اسپیکر صاحب کے ساتھ جو ہے نا ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے، اور مجھے خان صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا کہ میں لیڈ کروں اس پریزنٹیشن کو، جس میں امت گوگر صاحب اور اسپیکر صاحب خاتون اور ہمارے دیگر کمیونسٹ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے اسپیکر صاحب کے سامنے اپنا موقف رکھا. ہم نے اس کو بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آلریڈی قاسم خان سوری جب اسپیکر تھے انہوں نے ایک پروسیس مکمل کیا تھا. انہوں نے تمام جو اس کی رولز ہے اس کے مطابق ایک پروسیس مکمل کر چکے تھے، اس کو سائن کر چکے تھے. اس کے باوجود اسپیکر صاحب نے جو ہے نا وہ روکے رکھی، جو کہ غیر قانونی، کیونکہ ایکس اسپیکر نے جو پروسیس مکمل کر کے قانون کے مطابق کر کے وہ منظور کروائے تھے. تو وہی ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کی انفارمیشن نکالی جائے، کیونکہ وہ اسپیکر تھا، اس نے جو فیصلہ کیا قانون کے مطابق. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بات کی. اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا سارے پیپر آئیں گے، وہ جو ہینڈ ریٹنگ ہمیں دیں گے، ہم تسلی کریں گے. تو ہم نے اسے پوچھا اسپیکر صاحب سے کہ کیا یہ جو ہمارے 11 MNAs یہ جو آپ لوگوں نے ڈینوٹیفائی کی تھی، کیا وہ آپ کے پاس آئے تھے؟ کیا اس نے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی رقم دیا تھا؟
اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹویٹ کیا تھا. میں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. ان کے خیال میں وہ کمزور حلقے تھے اور ان حلقوں میں انہوں نے الیکشن کروائے. اس میں بھی ان کو پشیمانی اٹھانی پڑی. اس کو بھی اس میں شرمندگی اٹھانی پڑی. جو حلقے سمجھتے تھے کہ کمزور حلقے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیکر کا فیصلہ بے باعث ہے. وہ باعث اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائیں میرے ساتھ جو ہے نا ہینڈ دے دیں, اور دوسری طرف جو ہے نا آپ پھر 11 لوگوں کی ریزرویشن منظور کرواتے ہیں. جو سبرو صاحب کے ساتھ ہوا کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں کسی ایم این اے کو اس طرح نکالا گیا جو کہ کبھی بھی اس پارلیمنٹ کا تاریخ میں نہیں ہوا. ہم نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیے ہم تمام لوگ شاہود قریشی صاحب اس دن کھڑے ہو گئے. اس نے فلور پہ کہا اور تمام ایم این اے اس کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا اور سپریم کورٹ میرے اندر وہ کیس گیا بھی, اور انہوں نے اس کو انکاری کے لیے کہا کہ جو فلور پہ آ کے بات کرتا ہے اس کی ریزگنیشن جو ہے نا ہوتی ہے. جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا پریزیڈنس ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں. ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن کا یہ فیس نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا یہ فارغ ہوں گے. ان کے پاس جو ہے نا اس وقت انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی پوسٹ پون کر دیا. آپ سن لیں گے کہ کراچی کا الیکشن بھی پوسٹ پون کریں گے. ان کے پاس اسمبلی میں اس وقت مینڈیٹ ہے کیونکہ 127 ایم این اے اس وقت اسمبلی سے باہر ہے. اور دوسری یہ کہ عوام میں بھی ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو چکی, وہ انہوں نے پامال کر دیا جو اعظم سواتی جیسے بزرگ شخصیت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائیں, عوام سے مینڈیٹ لیں, اور تب یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلٹی آئے گی, سیاسی اسٹیبلٹی جب تک دی جاتی اس وقت کوئی بھی معاشی آپ کی ترقی نہیں ہوگی, گروتھ نہیں ہوگی, اور معاشی لحاظ سے جو ہے نا یہ ملک بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے. میرا مطالبہ یہی ہے. الیکشن کے افسران آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہی ان کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کو بھی مشورہ دے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ تو اس کی ڈیوٹی یہی ہے, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے ساتھی ہوتے ہیں. انہوں نے جو آرٹیکل ہمیں پڑھائے, دیکھیں ہم کو آج ابھی اپنا موقف سامنے رکھا, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اسد کیسر صاحب, اگر وہ ایک ایم این ایز کو بلاتے ہیں اسپیکر اپنے چیمبر میں, تو کیا آپ کو خوف ہے کہ آپ کے ایم این ایز پیچھے ہو جائیں گے؟ وہ ہمیں کسی بھی صورت منظور نہیں ہے. ہم جب آئیں گے جب ہم ساتھ مل کے آئیں گے. وہ کیا کریں گے اس کا, ایک ایم این اے آئیں گے اس کا استعفیٰ منظور کر کے باقی جو ہے نا کہ باہر چلے جائیں گے, 15-20 دن کے بعد دوسرے کو بلائیں گے. یہ نہیں ٹائم لیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہماری نیشن جو ہے نا وہ کلیکٹیولی جو ہے نا منظور ہو.